رسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الفجر کی ابتدائی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگی کے جمیع معاملات میں کتاب و سنت سے ہی رہنمائی لینے، اسی کے مطابق عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر، اور وقت فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. اللہ رب العزت کی ذات جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اگر کائنات کا خالق اور مالک دنیا کے سب سے بہترین کلام میں، قرآن مجید میں، کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، قسم کے ساتھ اس چیز کا بیان کرتا ہے، تو اس سے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس چیز کی اللہ نے قسم کھائی ہے یقیناً وہ بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی کوئی خاص معاملہ ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے وقت فجر کی قسم کھائی. وقت فجر کی برکات، نماز فجر کی برکات، صبح کی برکات یقیناً آپ لوگ اہل علم سے، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی. بطور خاص جو ہمارا آج کے خطبہ کا موضوع ہے وہ یہی 10 راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اور یہ 10 راتیں کون سی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تمام مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی دوسری آیت میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وہ شاید آج چاند طلوع ہو جائے تو آج سے لے کر 10 ذو الحجہ تک یہ 10 راتیں ہیں جن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی. اب جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ رب العزت اگر کسی بات کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس بات کی، اس واقعہ کی، اس معاملہ کی، جس چیز کا اللہ رب العزت نے نام لیا ہے، اس چیز کی اللہ کے نزدیک بہت بڑی حیثیت اور اہمیت ہے. جبھی تو اللہ رب العزت نے اس کو اس قابل سمجھا. کائنات کے مالک نے، پوری کائنات اس کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. مسئلہ کے طور پر یہ بات آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ میں اور آپ انسانوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائیں.
نہ ماں باپ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، نہ قرآن مجید کی قسم کھائی جا سکتی ہے، نہ تیری اور میری قسم کھائی جا سکتی ہے، نہ ایک دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھے کسی کو جو ہے وہ اپنی قسم دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب قسمیں فضول اور لغو ہیں، یہ قسمیں کھانا جائز نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اگر کوئی شخص قسم کھانا چاہتا ہے تو وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے نام کی قسم کھائے، اور اگر اللہ کے نام کی قسم نہیں کھاتا تو وہ خاموش ہو جائے، کسی اور کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ مخلوقات کے لیے یہی اصول ہے، اور خالق کے لیے، خالق چاہے تو والضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم کھا لے، والتین انجیر کی قسم کھا لے، والزیتون اولیو کی زیتون کی قسم کھا لے، لا اقسم بہذا البلد وہ چاہے تو شہر مکہ کی قسم کھا لے، لا اقسم بیوم القیامہ وہ چاہے تو قیامت کے دن کی قسم کھا لے، والفجر اور وہ چاہے تو وقت فجر کی قسم کھا لے، وہ چاہے تو والعصر وقت عصر کی قسم کھا لے، زمانے کی قسم کھا لے، ولیال عشر وہ چاہے تو 10 راتوں کی قسم کھا لے۔ خالق کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اس کی شایان شان ہے، اس کی بزرگی کے، اس کی برتری کے، اس کے کمال کو یہ لائق ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم کھا لے۔ جو موضوع ہے ہمارا، جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر ان 10 راتوں کی قسم کھائی، اب یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے، ہم قرآن مجید کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی تو ہم ان 10 راتوں کو تلاش کریں۔ وہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی؟ اللہ نے ان 10 راتوں کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ آخر کیا سبب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان 10 راتوں میں کون سی ایسی خاص بات ہے، اور ان 10 راتوں میں کرنا کیا چاہیے؟ بطور خاص ایسے میں جبکہ ہم مسلمانوں کا آج کل یہ مزاج ہے، شریعت سے ہٹ کر بے شمار ایسے مسائل ہیں، بے شمار ایسے معاملات ہیں جن کو ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی، اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی، معاشرے اور سوسائٹی کے دیکھا دیکھی، بہت سی چیزوں پر ہم عمل پیرا ہیں، جبکہ ان کا شریعت میں کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں، شریعت میں ان کی کوئی اوقات نہیں، اللہ کے ان چیزوں کا کوئی وزن نہیں۔ ہم صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے معاشرے کو کرتے ہوئے دیکھا، اور سب سے بڑا بت میں اکثر آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں، سب سے بڑا بت جو میرے اور آپ کے سامنے آڑے آ جاتا ہے کب؟ جب ہمارے سامنے شریعت کا کوئی مسئلہ آ جائے، کسی مہینے میں، کسی ہفتے میں، کسی مخصوص ایام میں، کسی دنوں کے اندر، کسی عبادت سے متعلق، کسی معاشرتی روایت یا ثقافت سے متعلق اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ شریعت کا یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا یہ طریقہ تھا، عبادت کا یہ طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کا یہ طریقہ تھا، اب جو چیز ہمارے یہاں رائج ہوتی ہے ہم سب سے بڑا بت لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بڑے سارے غلطی کرتے رہے، اس کا مطلب ہے کہ سارا معاشرہ غلطی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایک طرف آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس انداز سے پڑھا کرتے تھے۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، بات موضوع سے ہٹ نہ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 راتیں اور یہ 10 ایام جو کہ 10 ذو الحجہ کہلاتے ہیں، ان 10 ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طریقے سے سر انجام دیا کرتے تھے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے، اور دوسری طرف میرا اور آپ کا عمل ہے، ہمارے معاشرے کا عمل ہے، ہماری سوسائٹی کا طریقہ کار ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں عمومی طور پر، میرا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جائے تو ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم زندگی سے عرصے سے یہ کرتے آ رہے ہیں لہٰذا ہم تو یہی کریں گے، الیاذ باللہ من ذالک۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نہ ہوئے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی نہ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی نہ ہوئی،
بڑا میں ہو گیا الیاذ باللہ من ذالک، بڑے آپ ہو گئے، بات ہماری بڑی ہو گئی، ذات ہماری بڑی ہو گئی، ہرگز ایسا نہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس بات کی جانچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر وہ عبادت جس کو میں اور آپ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادت یہی تھا؟ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو عبادت قرار دیا ہے؟ دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، لہٰذا جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب ان 10 راتوں میں، ان 10 ایام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا ہے، صحابہ کرام کا معمول مبارک کیا ہے، صحابہ ان 10 راتوں کو کیسے گزارا کرتے تھے، صحابہ ان 10 دنوں کے اندر کیا کیا کرتے تھے، یہ بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے۔ اب اللہ نے ان 10 راتوں کی، ان 10 ایام کی قسم کیوں کھائی ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے سامنے میں صرف ایک امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ صحیح بخاری کی سب سے معروف اور سب سے زیادہ مروج شرح فتح الباری کے مصنف ہیں، جنہوں نے کئی مرتبہ بخاری پڑھنے کے بعد صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے جو قسم اٹھائی اس کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 راتوں کے اندر تمام کی تمام عبادت جمع ہو جاتی ہیں، تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کون سا مہینہ ہے جس مہینے کی 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی؟ ذوالحجہ کا مہینہ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شاید آج رات میں شروع ہو جائے، جیسا کہ شنید ہے کہ شاید سعودیہ میں زبردستی کا چاند ان لوگوں نے نکال دیا ہے، تو ہمارے آج کل یہی سسٹم چلتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمپیوٹر کا مکلف نہیں کیا ہے، کیمرہ کا مکلف نہیں کیا کہ آپ کیمرہ اور کمپیوٹر سے چاند کو زبردستی نکالنے کی کوشش کریں، نہیں۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ لیا ہے، تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر نارمل معاملات میں چاند نظر آتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ دوربین سے اپنی آنکھوں سے چاند کو ہی دیکھیں، چاند کی تصویر کو نہ دیکھیں۔ اب کیمرے میں چاند کی تصویر کو زبردستی نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں ابھی چاند پیدا نہیں ہوتا، اور اس سے پہلے وہ چاند کی رؤیت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، الیاذ باللہ من ذالک۔ اگرچہ انفرادی طور پر مجھ پر اور آپ پر کوئی اس معاملے میں ذمہ داری نہیں ہے، لیکن زبردستی کے تکلفات سے شریعت نے منع کیا، تو شاید وہ چاند آج ہمارے ملک میں بھی اس کا اعلان کر دیا جائے، اور اگر اس کی پیدائش واقعتاً ہو جاتی ہے تو پھر تو یقیناً وہ چاند جو ہے وہ ویلڈ ہوگا، اور اس کے مطابق عشرہ ذوالحجہ کی ابتدا ہو جائے گی۔ اب ان 10 دنوں کے اندر جو کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کے مہینے میں دنیا کی، شریعت کی، دین کی سب سے بڑی عبادت حج بیت اللہ ادا کی جاتی ہے، یہ اس مہینے کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ عمرہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ تکمیل دین کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے۔ ایام تشریق بھی انہی ایام سے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بے شمار عبادات پھر ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ تھا، آگے جا کر ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے، جس کو ہم تکبیرات کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کے اندر روایت نمبر 6505، صحیح بخاری میں 969 روایت موجود ہے، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 راتیں اور 10 دن ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ منہ فی ہذہ الایام العشر۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پورے سال کی تمام دنوں کو اپنے سامنے رکھ لو، ان ایام میں جو بھی عبادات کی جاتی ہیں ان عبادات کو اپنے سامنے رکھ لو، ان تمام دنوں سے زیادہ، ان تمام دنوں میں کی جانے والی عبادات سے زیادہ، سب سے زیادہ افضل عمل اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ کون سے 10 دن؟ یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک، ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے
کہ پورے سال میں ایسا کوئی دن نہیں آتا، پورے سال میں ایسی کوئی رات نہیں آتی جس رات میں کی جانے والی کوئی بھی عبادت ہو، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت اور افضلیت اس عمل کی ہے جو عمل ان 10 ایام میں کیا جاتا ہے، اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیگر ایام میں کیے جانے والے کسی عمل کی نہیں ہے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں آتا ہوگا باقی ایام میں تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی آتا ہے، باقی ایام میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی آتا ہے، یقیناً ان کی بہت اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن سر دست اس حدیث کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق، سب سے زیادہ افضل وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے جو ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگلے الفاظ دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ما من ایام العمل الصالح احب فیہن احب الی اللہ منہ فی هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو عام طور پر چونکہ جہاد کا کبھی نام ہی نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جذبہ جہاد اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایسے حالات پیدا فرما دے کہ ہم مسلمان اپنی کھوئی ہوئی اس میراث کو واپس لوٹا لیں، کھوئی ہوئی عزت، کھویا ہوا ہمارا جو وقار ہے وہ یقیناً جہاد میں پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو واپس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ جہاد کی اہمیت سے واقف تھے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی زیادہ اہمیت اس عمل کی بتائی ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں ہے جتنا افضل وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا افضل عمل نہیں ہے جتنا افضل عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے، حتیٰ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سوائے اس شخص کے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا، اپنی جان کو اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، اپنا مال بھی لے جا کر اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، یعنی خود بھی نکلا، اپنا ہی مال لے کر نکلا، اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی پیش کر دی، اپنا مال بھی پیش کر دیا، کچھ بھی واپس نہیں آیا، تو وہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اس سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے، اسی طرح کی دیگر روایات مسند احمد کے اندر موجود ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، دیگر تمام کتب احادیث کے اندر اس معنی کی روایات موجود ہیں، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان 10 دنوں میں کیا جانے والا جو عمل ہے اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت والا عمل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے اندر اعمال کون سے کیے جانے چاہیے جو بات سمجھنے کی ہے، اہمیت تو آپ نے سمجھ لی، فضیلت سے آپ واقف ہو گئے، اب کون سا ایسا عمل ہے جو ان ایام میں کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے لیے میری ایک جنرل گزارش عام طور پر جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں وہ سمجھ لیجئے، شریعت کا کوئی بھی عمل میری اور آپ کی مرضی پر منحصر نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ پورے کا پورا صبح سے لے کر شام تک کا روزہ ہو یا رات کی عبادت ہو، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے اہم معاملات شریعت میں آتے ہیں، ذو الحجہ کا مہینہ ہو، ذو القعدہ کا مہینہ ہو، رجب کا ہو، محرم کا ہو، ربیع الاول کا ہو، عبادت میری اور آپ کی مرضی کی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس دن اس رات میں کیا جانے والا عمل اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت والا، اپنی مرضی سے 100 رکعت نفل شروع کر دیں، اپنی مرضی سے 1000 نفل شروع کر دیں، اپنی مرضی کی من مانی کی بنائی ہوئی صلاۃ الرغائب پڑھنا شروع کر دیں جیسے رجب میں لوگ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جناب ہندوؤں کے پیچھے لگ کے آتش بازی شروع کر دیں، نہیں۔ عبادت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت قرار دے۔ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اللہ نے نازل فرمایا، اللہ بھی شارع یعنی شریعت وضع کرنے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی شارع یعنی شریعت کو وضع کرنے والے۔
ان کے علاوہ یہ مقام دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا عبادت وہ جس کو اللہ عبادت قرار دیتے ہیں، عبادت وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت قرار دیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو 10 ایام ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایام سے زیادہ فضیلت والے، زیادہ درجات والے، زیادہ بلندی والے، زیادہ بڑے، اہمیت کے اعتبار سے زیادہ دیگر کوئی ایام نہیں ہیں جتنے زیادہ اہمیت والے یہ 10 ایام ہیں۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان 10 دنوں کے اندر کیا کیا کرو؟ کثرت سے تحلیل پڑھا کرو۔ تحلیل کا معنی کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں ان الفاظ سے واقف ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصطلاحات استعمال فرمائی ہیں۔ تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ پڑھنا، من التکبیری تکبیر پڑھنا، تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر یہ پڑھنا، تحمیدی تحمید پڑھنا، تحمید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرنا۔ دیگر روایات میں تسبیح کے الفاظ بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا۔ یعنی الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ایام میں کثرت سے تمہیں پڑھنا چاہیے۔ تکبیرات کے دیگر الفاظ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ چاند نظر آتے ہی، ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی تکبیرات بلند آواز سے صحابہ کرام بازاروں میں نکل جایا کرتے، مارکیٹس میں جاتے، مختلف پبلک مقامات پر جاتے، وہاں جا کے بلند آواز سے بذات خود تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ الفاظ پڑھنا شروع کر دیتے، ان کی دیکھا دیکھی ایک چین بن جاتی، ایک ردم قائم ہو جاتا، دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرتے، اللہ کی تکبیر بیان کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کے لیے تحلیل کو بیان کرتے، اللہ کی توحید کے ترانے گونجتے۔ اس مہینے کی جتنی اہمیت ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ اعزاز بخشا ہے جو دنیا میں کسی امت کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمایا۔ یہود اس بات کے اوپر حسرت کیا کرتے تھے، وہ کہتے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ یہود کہتے ہیں اگر یہ آیت ہمارے دین میں نازل ہو جاتی ہم اس دن عید منایا کرتے۔ یہ اعزاز ہے جو اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو اس اعزاز کے عوض میں، اس اعزاز کے شکرانے کے طور پر کیا میرا اور آپ کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ ہم اس اللہ رب العزت کی تکبیر کو بلند آواز سے لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس کے توحید کے ترانے گائیں، لا الہ الا اللہ کے الفاظ کو بلند آواز سے لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس کی حمد اور تعریف کے ترانے گائیں، الحمدللہ، لوگوں کے سامنے ان الفاظ کو پڑھیں تاکہ ہماری دیکھا دیکھی لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ اور جس شخص نے آپ کو دیکھ کر ان الفاظ کو دہرا لیا، اس کو دیکھ کر کسی اور نے دہرا لیا، 1000 لوگوں کی بھی چین بن جاتی ہے تو آپ کو برابر ثواب اس کا ملتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ جو مسنون اعمال ہیں وہ یہ ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو مسنون اعمال ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ذکر کی ہے، اگر اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے، اللہ استطاعت عطا فرماتا ہے، تو حج بیت اللہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان ایام کے اندر، عمرہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے جیسے نماز فرض ہو جانے کے بعد جب انسان اس میں کوتاہی کرتا رہتا ہے، تاخیر کرتا رہتا ہے، اس کو ادا نہیں کرتا، اسی طرح سے حج بیت اللہ کی استطاعت اور طاقت آنے کے باوجود اگر انسان حج بیت اللہ کے لیے نہیں جاتا، اپنے معاملات کو ادھر ادھر کرتا رہتا ہے، پیسے کو انویسٹ کر دیا، دوسری طرف لگا دیا، دیگر معاملات میں لگاتا رہا، حج بیت اللہ کی تیاری اس نے نہیں کی، اس کے دل کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، وہ شخص اللہ نہ کرے اگر اس کی موت آ جاتی ہے، وہ یہودی ہو کے مر جائے، وہ نصرانی ہو کے مر جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر یہ فریضہ قائم ہو چکا ہے، یہ استطاعت کا مالک ہو چکا ہے۔ اب اس کو پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے،
اگر اللہ نے عمرہ کی توفیق عطا فرمائی ہے ان ایام کے اندر عمرہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1773 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہن والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ارشاد فرمایا اگر کسی کو اللہ عمرہ کی توفیق دے دیتا ہے، اب ایک عمرہ سے لے کر دوبارہ پھر اللہ اس کو عمرے کی توفیق دے دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرے کے آنے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حج بیت اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور مقبول حج اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر وہ حج مقبول ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے سوا کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے ان ایام میں حج بیت اللہ ادا کرنے کی کوشش کیجئے، ان ایام میں عمرہ ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ صرف ایک کنڈیشن کے طور پر آپ کے سامنے عرض کر دوں شریعت کی دیگر روایات کے مفہوم کے طور پر، اگر ہم میں سے کسی شخص نے یہ سمجھ لیا ہے، کسی نے اگر یہ سمجھ لیا ہے اس حدیث کے مطابق کہ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرے تک بیچ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے اگر آپ نے لوگوں کی کھال اور چمڑی اتار کے عمرے کیے ہیں تو یہ عمرے آپ کے ان گناہوں کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ اس سے مراد صرف صغیرہ گناہ ہیں، جو آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں صرف وہ مراد ہیں، حقوق العباد مراد نہیں ہیں۔ کسی کا مال آپ نے کھا رکھا ہے جب تک واپس نہیں کرتے وہ معاف نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ زیادتی کر رکھی ہے، کسی کی عزت کو اچھالا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی پر بہتان باندھا ہے، یہ گناہ تب تک معاف نہیں ہوتے۔ کسی کی چوری کی ہے، کسی کی ڈکیتی کی ہے، یہ گناہ تب تک معاف نہیں ہوتے۔ حرام اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کیا ہے، اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے یا جب تک اس کی امانت لوٹائی نہ جائے۔ تو اس سے مراد عمومی طور پر صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، انسان کی ذات کے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کبیرہ گناہ ہے انسان کا اور اس کا ذات سے تعلق ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا، عمرہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے، حج بیت اللہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن لوگوں سے متعلقہ کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے پہلے ان لوگوں سے معاف کروانا ضروری ہے، ورنہ کل قیامت والے دن یہ حج بیت اللہ، یہ عمرہ، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ سخاوت، یہ انسان کے صدقات و خیرات، یہ سب کا سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ حقوق العباد اگر آڑے آ گئے تو انسان کے جنت میں جانے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ مختصر طور پر صرف آپ کے سامنے ان اعمال کا جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ دیگر اعمال جو اس مہینے کے اندر کیے جانے چاہیے، قربانی بہت بڑا عمل ہے، یہ بنیادی طور پر یہ صرف خون کی قربانی نہیں ہے، اور یہ یہاں سے یہ بھی سمجھ لیجئے جو طریقہ کار آج ہم نے اپنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ طریقہ قربانی کا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے پھرتے ہیں، یہ دکھاوے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی اصل میں کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہوگا، سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے۔ میری نماز، میرا روزہ، میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میرا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان ہے۔ تو اس کا معنی یہ کہ جب قربانی اللہ کے لیے ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے جانور کتنے لاکھ کا خریدا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے حصہ ڈالا یا آپ نے بہت بڑا یا چھوٹا بکرا خریدا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے۔ فرق کس بات سے پڑتا ہے؟ شریعت سمجھ کے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، شریعت کا حکم سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی کا دوسرا پہلو، من وجد ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے قربانی کرنے کی، اس کے باوجود حیل و بہانوں سے اسے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، میرے اوپر تو بہت سا قرض آ چکا ہے، میری تو انویسٹمنٹ پھنس گئی ہے، میرے تو یہ معاملات ہو گئے، میرے تو وہ معاملات ہو گئے، اور جب بچوں کے ساتھ کبھی عیاشی پر نکلتا ہے، کبھی ناردرن ایریاز میں گرمیوں کی چھٹیوں میں نکلتا ہے تو وہاں لاکھوں لگ جاتے ہیں، وہاں اس کو قربانی کی فکر نہیں ہوتی، وہاں اس کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ قربانی کے پیسوں سے، یہ ناردرن ایریاز والے پیسوں سے تو کسی کی شادی بھی کروائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر اللہ نے طاقت دی ہے اس کے باوجود کوئی شخص قربانی نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ عید والے دن ہماری نماز عید کی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ حاضر نہ ہو۔ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ دیگر اللہ تعالیٰ ہم سب کرنے کو تیار ہیں، جب شریعت کی باری آتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیتے کیا ہیں قربانی کی صورت میں؟ کیا دیتے ہیں اللہ رب العزت کو؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سورہ حج میں اللہ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یاد رکھو، گوشت تم کھا جاتے ہو، اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا،
خون زمین میں بہا دیتے ہو، خون بھی زمین میں بہہ جاتا ہے، قربانی کی کھال کسی ادارے کو دے دیتے ہو، وہ بھی لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے، بچتا کیا ہے؟ اللہ کو کیا دیا ہے تم نے؟ اس کا گوشت اپنے رشتہ داروں کو کھلا دیا، تم نے خود کھا لیا، سوال کرنے والوں کو کھلا دیا، اللہ کے پاس کیا پہنچا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کے لیے کیا قربان کر سکتے ہو، اللہ تو تمہاری نیتوں کو تولنا چاہتا ہے، اللہ تو تمہاری نیتوں تمہارے تقویٰ کو جاننا چاہتا ہے، اللہ کے پاس صرف تقویٰ پہنچتا ہے، میری اور آپ کی فرما برداری کا طریقہ کار اللہ کے پاس پہنچتا ہے، کتنی خوش دلی کے ساتھ، کتنی خشوع خضوع کے ساتھ، کتنی جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ، بغیر کوئی وضع قطع نکالے، بغیر کوئی اس کے اندر عذر نکالے، بغیر کوئی اس کے اندر اعتراض کیے، بغیر کوئی شکوہ کیے، بغیر کوئی گلہ کیے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جیسے ہی اللہ کا حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا، خواب کے اندر آپ نے دیکھا، اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے تجھے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی جو مستقبل کا نبی تھا، ارشاد فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جب اللہ کا حکم ہے تو میری ایک جان کیا معنی رکھتی ہے، یہاں 100 جانیں بھی ہوتی تو اللہ کی راہ میں قربان تھی۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر کتنا کچھ قربان کر سکتے ہیں، یہ عمل ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے، 5 وقتہ نماز کو فرائض کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے، یہ اعمال ہے جن کو کثرت کے ساتھ ہمیں 10 دنوں کے اندر کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں 9 ذی الحجہ کا روزہ جو غیر حجاج کے لیے، حجاج کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ یہ روزہ رکھتے تھے، آپ سے پوچھا گیا اس روزہ کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والقابلۃ او والباقیۃ او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ یوم عرفہ کا ایک روزہ جس دن حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، باقی لوگ اس دن جب روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا اہم ہے وہ روزہ، ایک پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ کی اہمیت آپ سنتے رہتے ہیں، اور یوم عرفہ کتنا بہترین دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ یباہی علی الملائکہ یوم عرفہ کما قال علیہ السلام، اللہ یوم عرفہ کے دن جب اس کے بندے میدان محشر میں جمع ہو کر، میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ کے سامنے ایک ہی لباس کے اندر، ایک ہی لے کے اندر، ایک ہی الفاظ کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے ایک ہی انداز سے سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافیوں کے طلبگار ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں کے اوپر اپنے بندوں کے لیے فخر فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو میرے بندے آج مجھ سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، تقاضا کیا ہے سب کا مل کر، ایک ہی تقاضا ہے، اے اللہ کل قیامت والے دن جب اسی میدان میں ہم دوبارہ جمع ہوں گے، اے اللہ ہم سے صرف نظر فرما دینا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اس میدان عرفہ میں انسان یہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ میرے معاملات کو معاف کر دینا، میری کمی کوتاہی معاف کر دینا، میرے گناہوں کو معاف کر دینا، اس وجہ سے یوم عرفہ میں کی جانے والی دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان عرفات میں جو بندہ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، میدان عرفات میں یوم عرفہ کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ کام ہے جو ان ایام میں کرنے والے ہیں، قربانی کرنے والے ایام ہیں، ان دنوں کے اندر تکبیرات پڑھنی چاہیے، ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دیگر ذکر اذکار کرنے چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو فرما برداری میں لگانے کی کوشش کرنا چاہیے، جتنے لوگوں کے حقوق کھا رکھے ہیں ان کے حقوق واپس لوٹا دینے چاہیے، کیونکہ جب تک وہ حقوق موجود ہوتے ہیں، جب تک حرام کا لقمہ انسان کے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے اللہ دعائیں بھی قبول نہیں فرماتے، قیامت والے دن انسان کی بخشش مشکل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھ کے رکھا نہیں؟ اچھا 18 پلیٹਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ 9 ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਨਵਰਟਰ ਔਰ ਬੈਟਰੀ پلیٹਾں کمپلیٹ آ گئی ہیں جی اچھا انورٹر اور بیٹری باقی ہے، خرچہ کتنا انہوں کا؟ 25000 ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਔਰ ਪਲੇਟ ਆ صحیح 9 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ 9 ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ٹوٹل کتنا 15 لاکھ کا خرچہ ہے؟ ਹਾਂਜੀ